بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ۔ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ وآخر دعائہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہم لا تہلکنا فجاءۃ ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت لا شریک لک سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک۔ اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني۔ اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني۔ اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ،
آپ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں شکر کے ساتھ، اور آپ کے لیے ہی احسان ہے فضل کے ساتھ۔ خداوند اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اور مہربانی ان کے حصے میں لگا دیں جو سب رسولوں کے سردار اور سب متقیوں کے پیشوا اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، امام نیکی کے امام اور نیکی کے پیشوا اور رحمت والے رسول ہیں۔ خداوند اٹھانا ان کو اس مقام محمود میں جس پر رشک کریں گے ان پر سب پہلے اور پچھلے۔ اے اللہ میری امداد کرنا موت کی شدتوں اور موت کی سختیوں میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دعا یہ تھی، اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو سب سے بلند رفیق سے ملا دیں۔ اے اللہ ہمیں اچانک موت نہ دیں اور نہ اچانک ہماری پکڑ فرما، اور نہ کسی کے حق سے اور نہ کسی کی وصیت سے ہم کو غافل کر۔ اے اللہ میں صرف آپ کی رحمت کا آسرا رکھتا ہوں، مجھے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کریں اور میرے سب کام درست فرما دیں۔ معبود کوئی نہیں آپ کے سوا، اے سدا زندہ رہنے والے اور سب جہاں کی ہستی کے قائم رکھنے والے، تیری رحمت کی دہائی ہے۔ معبود کوئی نہیں سوائے آپ کے، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ بے عیب ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طالب ہوں اور آپ کی رحمت کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ مجھے اور زیادہ علم عطا فرما اور مجھ کو ہدایت فرما کر کہیں پھر میرے دل کو پھیر نہ دینا، اور مجھ کو اپنی طرف سے خاص رحمت نصیب فرمانا، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ اے ہمارے رب آپ نے ایک کارخانہ عبث نہیں بنایا، آپ سب عیبوں سے پاک ہیں، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ اے ہمارے رب جس کو آپ نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا، اور وہاں گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا ایمان لانے کے لیے پکارتا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دیں اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دیں، اور جب دنیا سے اٹھانا ہو تو نیک بندوں میں شامل فرما کر دنیا سے اٹھا لیں۔ اے ہمارے رب آپ نے ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت کیے ہیں وہ نصیب فرما، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کرنا، بے شک آپ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ اے ہمارے رب اس بستی سے جس کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم کو نجات دیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی کھڑا کر دیں، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا دیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان اتار کہ وہ دن عید ہو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، اور آپ کی طرف سے نشانی ہو، اور ہم کو روزی دیں، اور آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے مانا آپ کو، پس آپ ہم کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ لکھ دیں، اور ہم اس کے امیدوار ہیں کہ ہم کو ہمارا پروردگار نیک لوگوں میں شامل فرما دیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں میں شامل نہ فرما، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، پس ہم کو بخش دیں اور ہم پر رحم فرمائیں، اور آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں، اور ہمارے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی لکھ دیں۔ تحقیق ہم نے رجوع کیا آپ کی طرف۔ اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپا کر کرتے ہیں اور جو دکھا کر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اے اللہ مجھ پر مہربانی فرما دیں کہ جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں میں ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑے رکھوں، اور مجھ پر رحم فرما دیں کہ ایسے کاموں میں نہ پڑوں جو میرے مطلب کے نہ ہوں، اور مجھے ان باتوں کی فکر نصیب فرما دیں جو آپ کو مجھ سے خوش رکھیں۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، اے بزرگی اور بخشش والے، اور اے عزت والے جس کے حاصل ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، اے اللہ اے سب سے بڑھ کر مہربان،
میں آپ کی بزرگی اور آپ کے روح انور کا واسطہ دے کر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جیسا تو نے مجھے اپنی مقدس کتاب کا علم عنایت فرمایا ہے، ایسا ہی میرے دل کو اس کا حفظ کرنا بھی نصیب کر دیں، اور مجھ کو اس کی تلاوت کرنی اس طرح میسر فرما دیں جس سے آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، اے بزرگی اور بخشش والے، اور ایسی عزت والے جس کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر مہربان، میں آپ کی بزرگی کا واسطہ دے کر، آپ کے روح انور کا واسطہ دے کر یہ مانگتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب سے میری آنکھیں منور کر دیں اور میری زبان پر اس کو جاری کر دیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے غم دور کر دیں، اور اپنی کتاب سے میرا سینہ کھول دیں اور میرے سارے بدن کو اس پر عمل کرنے میں لگا دیں، کیونکہ صحیح بات میں سوا آپ کے میری مدد کوئی نہیں کرے گا، اور نہ اس کو سوا آپ کے کوئی اور دے گا۔ نہ مجھ میں بھلائی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی قوت، مگر صرف اللہ بلند و برتر کی توفیق سے۔ اے اللہ، مجھے ان میں سے بنا دے جو بڑے توبہ کرنے والے اور خوب پاکی و صفائی کے عادی ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔